بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. آج کا ہمارا موضوع سخن یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں عقیدہ توحید کو ہم کس طریقے سے مضبوط بنا سکتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ ماہ مبارک عقیدہ توحید کو مضبوط بنانے کا بہترین ذریعہ ہے. یعنی یہ موضوع ایک نتیجے کے حساب سے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ ماہ مبارک عقیدہ توحید کو مضبوط بنانے کا بہترین ذریعہ ہے. لیکن اگر ہم اس موضوع پر گفتگو کریں اور بحث کریں تو اس میں دو تین جملوں پر ہمیں توجہ دینا ہوگی. اس میں سب سے پہلے جو لفظ آتا ہے وہ عقیدہ توحید، اور اس عقیدہ توحید کے بھی دو پارٹ ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے توحید. جب تک ہم ان دونوں باتوں کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ نہیں کر سکتے اور نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید ہم کو کس طریقے سے ماہ مبارک تک لے جاتا ہے، اور یا ماہ مبارک کس طریقے سے ہم کو عقیدہ توحید تک لے جاتا ہے. اصول دین میں جو پہلا عقیدہ بتایا گیا ہے وہ ہے عقیدہ توحید. اور عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، الہًا واحدًا احدًا. یہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے. اور جب احد اور واحد ہم نے کہہ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے. وہ یکتا ہے اور اکیلا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں موجود ہے. تو جو پہلا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ عقیدہ توحید. جس دن جس وقت ہم عقیدہ توحید کو سمجھ لیں گے اسی دن ہم اپنے کو اللہ سے قریب پائیں گے. اور جب عقیدہ توحید ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے، رمضان ہو اور روزے ہوں، افطار ہو، سحر ہو، شب قدر ہو، سب سے ہم کم حقہ فائدہ حاصل کریں گے. تو ہمارے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم پہلے اس عقیدے کو، جو عقیدہ توحید جسے کہا جاتا ہے، اس کو سمجھیں. اصول دین میں جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ عقیدہ توحید سے رکھی گئی ہے، اور توحید کے بعد پھر عدل، امامت، نبوت یا قیامت آتا ہے. ہم پہلے یہ سمجھیں کہ عقیدہ کیا ہے اور اس عقیدے کا مطلب کیا ہے، اور اس کو ہم عقیدہ توحید کیوں کہتے ہیں. تبھی ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ ماہ مبارک رمضان سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک ہمیں عقیدہ توحید لے جانا چاہتا ہے. تو بہت ہی مختصر وقت میں جو آپ کی خدمت میں جو بات پیش کرنا ہے وہ یہ کہ عقیدہ کے معنی عربی زبان میں گرہ کے ہوتے ہیں. جب دو کپڑوں میں مثال کے طور پر گرہ لگائی جائے تو اسے عقد کہتے ہیں. ایک دو چیزوں کو آپس میں باندھ دیا جائے تو اسے عقد کہتے ہیں، گرہ لگانا. تو عقیدے کا جو مطلب آئے گا وہ ہمارے سامنے یہ آئے گا کہ عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ کسی فکر کو یا کسی نظریے کو ہم اپنی روح سے، اپنے جسم سے، اپنے دل سے، اپنے قلب سے اس کو باندھ لیں، اس کی گرہ لگا لیں. عقیدہ اسے کہتے ہیں. تو عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ گرہ لگانا. اب اس میں جو اگلا جملہ آتا ہے توحید. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم سب نے بچپنے سے اس بات کو پڑھا ہے کہ اللہ ایک ہے. لیکن اس ایک ہونے میں جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ لا شریک، پروردگار کا کوئی شریک نہیں ہے. توحید، وحدانیت، یکتائی کا جو مطلب ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم سب
جو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن اگر ہم اپنے خود امتحان لیں اور اپنی اس دنیا میں جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سی چیزوں کو، اعمال کو، بہت سی اموال کو، بہت سی باتوں کو، بہت سی فکروں کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے۔ ان کو ہم اپنا معبود سمجھتے ہیں، ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کو ہم اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کا شریک کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہمارا یہ جسم ہے، جو ہماری یہ روح ہے، یہ جو ہمارا قلب ہے، حتیٰ کہ ہمارا جو مال ہے، یا ہم سوتے ہیں یا ہم جاگتے ہیں یا ہم چلتے ہیں، یہ سب جتنی بھی باتیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وحدانیت اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب یہ عقیدے کی بات آتی ہے، عقیدہ توحید کی، تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک توحید نظری ہوتی ہے اور ایک توحید عملی ہوتی ہے۔ توحید نظری کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس کائنات کے ذرے ذرے پر نظر ڈالیں، سمندروں کو دیکھیں، بیابان کو دیکھیں، وادیوں کو دیکھیں، جھرنوں کو دیکھیں، آبشار کو دیکھیں، ہواؤں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، اور سب کو دیکھنے کے بعد اس نظام شمس کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں، تاروں کو دیکھیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد ہم اس عقیدے تک پہنچیں کہ اس کا خالق جو ہے وہ بہت مدبر ہے، مدیر ہے، اس کائنات کو وہ چلا رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، لیکن نظری ہے، یعنی ہم نے اس کا اقرار کر لیا اس کائنات کو دیکھنے کے بعد کہ کائنات حسین ہے، بہت پورے اپنے انتظام سے چل رہی ہے، اس میں کہیں رکاوٹ نہیں آتی ہے، کوئی بندش نہیں آتی ہے، کوئی کام نہیں رکتا ہے، وقت پہ بارش ہوتی ہے، وقت پر ہوائیں چلتی ہیں، وقت پر جانوروں کو غذا ملتی ہے، ساری چیزیں جو ہیں وقت پر ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا نظام کائنات ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہے جو مدبر ہے، جو اس کا انتظام بہت حسین انداز سے کر رہا ہے۔ جب ہم اس عقیدے کو اپنے جگہ دے لیں تو اس کو کہتے ہیں توحید نظری، کہ ہماری نظر نے دنیا کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ایک ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن نظری کے بعد ایک جو اگلی قسم علماء نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ توحید ایک ہوتی ہے عملی، یعنی نظری طور سے تو ہم سب بہت آسان طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی خلاق عالم نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، ساری باتیں ہم کہہ سکتے ہیں اس دنیا کے حسین انتظام اور انصرام کو دیکھنے کے بعد۔ لیکن اس عقیدے کے بعد، یعنی نظری توحید نظری کے اقرار کے بعد، جو ہمیں اگلے اسٹیپ پر جو قدم رکھنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم توحید عملی پر گامزن ہوں۔ یہ توحید عملی ہی ماہ مبارک رمضان میں ہمارے عقیدے کو مستحکم کرتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ توحید ہی ہم کو جو عملی ہوتی ہے وہ اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں روزے کا رکھیں اور عبادت کو انجام دیں۔ تو یہ توحید عملی یہ ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں اللہ کو صرف اس کے خاطر اس ہر کام کو انجام دیں، کسی کو شریک نہ قرار دیں۔ عملی طور سے ہم اس بات کا اقرار کریں کہ ہم یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی دوسرے کے لیے اس کام کو ہم انجام نہیں دے رہے ہیں۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہے، یعنی جب روزے کی بات آئے گی تو ہم سب آگے بڑھ کر یہ کہیں گے کہ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو روزہ ہے اس میں وحدانیت کا اقرار ہے، عملی توحید کا ہمارا اقرار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کسی کو ہم شریک قرار نہیں دیتے ہیں۔ اور جب ہم شریک نہیں قرار دیتے ہیں کسی کو، یعنی یہ روزہ ہمارا کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کو بتلانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں تو کوئی یہ کہے کہ بہت روزے دار ہیں، بہت اچھا، ہمیشہ اللہ کے سامنے اچھے بندہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ جو ہے اس طریقے سے رہتے ہیں کہ جیسے ایک عبد کو ہونا چاہیے، ایک غلام کو ہونا چاہیے۔ تو دنیا کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے ہمارا یہ کام نہ ہو، یہ ہے توحید عملی، کہ عمل کے اعتبار سے ہم
وحدانیت خدا کا اقرار کرتے ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور جیسے ہی ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہیں سے ایک بات اور ہمارے ذہنوں میں آ جائے گی جس کو خلوص کہا جاتا ہے. یہ توحید نظری کا مطلب یا توحید عملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عملی طور سے جب ہم نے اللہ کے لیے اپنے کو خالص کر لیا تو ہمارے اندر جو ہے کیا اخلاص پیدا ہو گیا، ہم سب خالص ہو گئے، ہم سب اللہ کے مخلص بندے ہو گئے. اور یہی اللہ چاہتا ہے کہ ماہ مبارک ہم کو توحید عملی تک لے جائے. ہم سب جو ہیں اس توحید عملی کے ذریعے سے ماہ مبارک رمضان تک پہنچے. یہ جو عقیدہ توحید رکھا گیا ہے اور ہم سب سے مطالبہ اس بات کا کیا گیا ہے کہ آپ ماہ مبارک میں روزے کو رکھیں، تو یہ جو عقیدے رکھے گئے ہیں، یہ عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کا فائدہ یہ ہوتا ہے. یہ عقیدہ عملی اور نظری ہم کو جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے پر اکساتا ہے. یہ جو اللہ نے عقیدہ رکھا ہے کہ عقیدہ رکھو، تو یہ عقیدے کا ایک جو فائدہ ہوتا ہے کہ انسان عقیدے کے اعتبار سے جتنا مضبوط ہوگا، یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، تو یہ عقیدہ خود مجبور کرے گا کہ انسان عمل تک جائے. یعنی عقیدہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو عمل کے اوپر اکساتا ہے، ابھارتا ہے کہ جب عقیدہ تم رکھتے ہو کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے تو تمہیں عمل کرنا چاہیے. اور عمل چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ کار خیر ہو، جو کچھ ہے، تو عقیدہ ہی انسان کو عمل پر مجبور کرتا ہے. اور جب انسان عمل کرنے لگتا ہے، مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان میں اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے تو یہ انسان کا عمل پھر اس عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. کس طریقے سے حفاظت کرتا ہے؟ کہ حفاظت اس طریقے سے کرتا ہے کہ یہ عمل ہی اس کو کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھ رہے ہو تو اور 15 گھنٹے تم بھوکے اور پیاسے ہو، ہر چیز سے تم نے کنارہ کشی کر لی ہے، تو تم اس کام کو اللہ کے خاطر انجام دو، کسی دوسرے کو اس میں شریک نہ بناؤ. تو پھر یہ عمل ہی ہوتا ہے جو انسان کو توحید تک لے جاتا ہے اور اللہ تک لے جاتا ہے. تو اللہ نے عقیدے کو رکھا. عقیدہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ عمل کرے، اور جب انسان عمل کرنے لگتا ہے تو اس کے عقائد کی حفاظت ہونے لگتی ہے. اب اللہ نے کیا کیا کہ پھر عمل کے لیے اس نے کہا کہ عمل کے لیے ہم انسان کے اندر ایک چیز کو خلق کریں گے، ایک بات کو پیدا کریں گے جس کا نام ہے ارادے کی قوت، جسے ہم قوت ارادی کہتے ہیں، جسے ہم ول پاور کہتے ہیں. کہ انسان کے اندر ایک اسٹیمنا رکھا ہے کہ انسان جب ارادہ کرتا ہے تو ارادے سے سارے کام کو انجام دے لیا کرتا. اللہ نے یہ قوت ارادی انسان میں رکھی عمل کے لیے. اور عمل کے لیے جب قوت ارادی رکھی تو اب یہ دیکھیں کہ اس قوت ارادی کو اللہ نے نہ فرشتوں میں خلق کیا نہ پیدا کیا. یعنی فرشتوں میں کوئی قوت ارادی نہیں پائی جاتی ہے، کسی قسم کا ان کے اندر ارادہ نہیں ہوتا ہے. جو رکوع کر رہا ہے رکوع کرتا ہے، جو سجدہ کر رہا ہے وہ سجدہ کرتا ہے، ان میں قوت ارادی نہیں پائی جاتی ہے. اور اگر حیوان کو آپ دیکھیں تو حیوان میں بھی قوت ارادی نہیں پائی جاتی ہے. انسان کے اندر اللہ نے قوت ارادی پیدا کی ہے، اور اسی قوت ارادی کی بنا پر انسان عمل کرتا ہے. اور جب عمل، اب یہ ماہ مبارکہ رمضان ہے کہ انسان عقیدے کی بنا پر روزے رکھ رہا ہے. قوت ارادی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں 14 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہنا ہے. ہمیں قوت ارادی یہ کہہ رہی کہ گھر میں پانی رکھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی کہیں جا کر کچھ بیان بھی نہیں کرے گا، لیکن قوت ارادی انسان کو جو اس کے ارادے کی قوت ہے وہ روکے ہوئے ہیں، کہ اس کو روکے ہوئے ہیں کہ تمہیں روزہ نہیں توڑنا ہے، تمہیں پانی نہیں پینا ہے. تو قوت ارادی انسان میں اللہ نے رکھی ہے جس کے ذریعے سے انسان عمل کرتا ہے. اور اللہ نے اسی طریقے سے دیکھیں کہ انسان میں جو قوت ارادی کو پیدا کیا، اس قوت ارادی کو جو بھی چیز کمزور کرتی ہے، توڑتی ہے، کم کرتی ہے، اسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر شراب کو حرام قرار دیا اس لیے کہ انسان کے اندر جو قوت ارادہ ہے، کہ مطلب انسان نکلا اور کہیں جانا چاہ رہا ہے، اور اگر یہ نشے میں آ گیا اور مست ہو گیا تو پھر اس کے قوت ارادی ٹوٹ جاتی ہے، اس کے ارادے کی طاقت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا یہ حرام ہے. تو قوت ارادی سے انسان عمل کی طرف جاتا ہے، اور قوت ارادی کو جو کمزور کرے اسے حرام قرار دیا ہے، اور قوت ارادی کو جو مضبوط کرے اللہ نے اسے واجب قرار دیا ہے. اور جو واجب قرار دیا اسی میں سے ایک چیز کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے کیا؟ روزہ. روزہ انسان کی قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے، اور جب مضبوط کرتا ہے
تو مضبوط ہونے کے بعد یہ قوت ارادی جب عمل انسان کرے گا تو عمل یہ بتائے گا کہ وہ اللہ کو مان رہا ہے اور اللہ کے اقرار کر رہا ہے اور اللہ ایک ہے. اور جب یہ بھوکا اور پیاسا انسان سوچے گا سمجھے گا کہ ہم بھوکے بھی ایک طرف ہیں پیاسے بھی ہیں تو ہم سماج اور معاشرے کے لیے کام کو انجام نہ دیں بلکہ ہم یہ کام اللہ کے خاطر انجام دیں. تو اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں تو بہت اچھے طریقے سے اس ماہ مبارک میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ روزہ ہم کو عقیدے توحید تک لے جاتا ہے اور توحید میں بھی وہ قسم جو توحید عملی ہے اس تک لے جاتا ہے. اور جب عقیدہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو روزے تک اور ماہ مبارک رمضان تک لے جاتا ہے. آئیے ہم سب پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں اگر اس نے توفیق یہ عنایت فرمائی ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو اس کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھ کر ہم اس فریضے کو ادا کریں تاکہ ہم اس ثواب کے مستحق قرار پائیں کہ جو ثواب اللہ نے اس روزے کے بدلے میں رکھا ہے. وآخر دعوانا